حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا لکھا ہے کہ کسی نے ان کو پیچھے سے آواز دی یا فقیہ کہہ کر کہ اے فقیہ، فقیہ کے معنی فقہ کے عالم. تو حضرت حسن بصری نے جواب میں فرمایا ابا هل رأیت فقیہا قط، کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ مجھے فقیہ کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ تو اس سے پوچھا جی فقیہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. فقیہ تو وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا سے بے رغبت، یعنی دنیا ہے مگر دنیا کی طلب نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، ضرورت کے تحت دنیا حاصل کی ہوئی ہے، جتنی حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، قناعت کی، اور اس کی محبت نے دل میں گھر نہیں کیا. الزاہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت. الراغب فی الآخرہ، آخرت کی رغبت رکھنے والا کہ میں مرنے کے بعد کی میری زندگی درست ہو جائے، یہ ہے اصل فقیہ. تو صرف فقہی مسئلے یاد کرنے سے فقیہ نہیں بنتا، بلکہ جو دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی رغبت پیدا کرنے والا ہو وہ ہے فقیہ. تو اس میں اضافہ ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے. ان کی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو چونکہ ان کا جو مزاج ہے وہ ڈھلا ہوا ہوتا ہے اس علم باطن کے اندر، تو اس وجہ سے ان کی ہر ادا سے، ان کے ہر عمل سے بندہ خوشبو حاصل کرتا ہے، اور وہ خوشبو پھر انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے. تو اس کا راستہ ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، کہ جس کے ذریعے جن کو اللہ نے وہ علم صحیح عطا فرمایا ہوا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیکھو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سید الطائفہ ہیں، وہ پورے جو ضابطے کا علم ہوتا ہے دست نظامی وہ پورا پڑھا ہوا نہیں تھا، قدری کافیہ تک پڑھے تھے، بس پورا نہیں تھا. لیکن اللہ نے دوسرے قسم کا علم جو میں نے ذکر کیا وہ عطا فرمایا ہوا تھا. تو پہلی قسم کے لوگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات وہ پہنچے ان کی خدمت میں، اور ان سے وہ علم حقیقی حاصل کرنے کی طلب لے کر پہنچے. حالانکہ وہ عالم پورے تھے، پکے تھے، متباہر عالم تھے، ان کے علم کا سکہ دنیا میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک بظاہر ایسے شخص کے پاس جا کر گھٹنے ٹیکے کہ جو پورا عالم بھی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دوسرا علم تھا، وہ جتنا بھی علم تھا وہ دوسرے علم کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنی صحبت اچھی رکھے اور بزرگوں سے تعلق قائم رکھے، ان کے پاس آنا جانا رکھے، اللہ والوں کے پاس. تو پھر اس علم حقیقی کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس کی وہ رنگ منتقل ہونے لگتا ہے.